اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اور آگے دوسرا استدلال ہے کہ اے مخاطب، دیکھو اے مخاطب کا معنی کیا ہے، ہمارے پیغمبر کو بولتے ہیں۔ تو دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے جگہ پر آ گیا۔ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو ابھرتی ہے۔ دیکھو زمین بالکل دھوپ کالے میں دب گئی، جب آسمان سے پانی گرتا ہے تو ابھرتی ہے۔ یہ مٹی کے پیداش ہے، یہ مٹی کی بو نہیں گئی۔ خوشی آئے تو چلاتا ہے اور غم آئے تو نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ مٹی کیا ہے، گرمی میں دھوپ پڑتی ہے تو دب جاتی ہے، جب بارش گرتی ہے تو بارش سے ابھرتی ہے اور کچھ باس آ جاتا ہے نہیں پڑتے وقت۔ زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ دیکھو اوپر پھولتی ہے اور ایک قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی کامل ہے، اور وہی بے جانور میں جان ڈالتا ہے، وہی اللہ بے جان میں جان ڈال دیتا ہے۔ ایک مردہ زمین تھا، اس کو آسمان سے پانی گرا دیا اور اس کو زندہ کر دیا، اس کو تازہ کر دیا، اسے تمہارے لیے بھی موشی پیدا کر دیا، تمہارے جانوروں کو بھی رزق دے دیا اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح کے عورت اور مرد ملنے کی وجہ سے ان کے نطفہ سے انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ قدرت اللہ کا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کو ہر انسان جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نہیں اس سبب سے ہوا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت ایک دن آئے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی پیغمبر کو بھی اس کا علم نہیں، اس میں ذرا شک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت قبر والوں کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ پہلے بار پیدا کرنے کی دیا مٹی سے، بعد میں نطفہ سے، اس کے بعد میں تم کو قبر سے اٹھا دے گا۔ جو بدن تمہاری جسم کو بدن نے مٹی نے کھا لیا اس کو چھوڑ دے گا، اور پھر دوبارہ انسان بن کر اللہ کے سامنے دوڑتا ہوا میدان حشر میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدون واقفیت، یعنی بغیر علم کے، یعنی علم ضروری، اور بدون دلیل، یعنی کسی دلیل نہیں، یعنی علم استدلال عقل، اور بدون کسی روشن کتاب، یعنی کسی کتاب میں لکھا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں، یعنی علی استدلال نقل کے تکبر کرتے ہوئے جھگڑے کرتے ہیں، جس کا علم جس کو اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے بتا دیا۔ یہاں پر کیا ہے، بدون واقفیت یعنی علم ضروری کے، بغیر علم کے، اور بدون دلیل یعنی کسی علم استدلال عقل، اور بدون کسی روشن کتاب کے، یہ تینوں باتوں کے بغیر یعنی علم استدلال نقل کے تکبر کرتے ہوئے جھگڑے کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے راہ سے یعنی دین حق سے بے راہ کر دے۔ یہ دین الحق ہے، تمام کے لیے ہے۔ یہ اسے کیا یہ بے علمی سے، بے عقل سے، بے روشن کتاب سے، اپنے من مانی سے کچھ بھی باتیں بولتے ہیں، بے راہ کر دے، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم کو اس کو جلدی آگ کا عذاب چکا دیں گے۔ دیکھو جو بات ہم کو معلوم نہیں، بھائی یہ بات میرے کو معلوم نہیں، کہہ دو بس ہو گیا، لیکن اپنا من مانی سے جو بھی دین اسلام کے اندر میں جو چیز ڈالے گا اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا، اس کو آگ کا عذاب چکھنا پڑے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیری ہاتھ کی کیے ہوئے کاموں کی بدلہ ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بس تجھ کو بڑا جرم سزا نہیں دے گے۔ اور بعض آدمی اللہ کی
عبادت اسے اس طور پر کرتا ہے کہ جیسا کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو، پھر اگر اس کو کوئی دنیائی نفع پہنچا گیا، یعنی بعض آدمی، بہت سے آدمی اس طریقے سے اسلام کو قبول کر کے اپنے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی میدان کے کوئی کنارے پر کھڑا ہو، اگر فائدہ ہو گیا تو سامنے کو آ گیا، اگر نقصان ہو گیا تو پیٹ پھیر کے چل دیا۔ ابھی سمجھ میں آ گیا؟ یہ ادھر ادھر کا نہیں، ادھر کا نہیں ادھر کا نہیں، اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیائی نفع پہنچ گیا تو اس کو وجہ سے ظاہر کہ اقرار پالے، دنیا کا فائدہ ہو گیا تو آگے آ جائے گا، اور نہیں تو، اور اگر اس کے کچھ آزمائشی ہو گئی تو منہ اٹھا کر کفر کی طرف چل دیا۔ دیکھو میں نے بتایا نہیں کہ ایک میدان کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اگر دین اسلام کی طرف سے کچھ فائدہ پڑ گیا تو آگے آ گیا، اگر کوئی آزمائشی ہو گئی تو منہ اٹھا کر کفر کی طرف چل دیا، جس سے دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا، دنیا کو آخرت کو دونوں کو بھی کھو بیٹھا۔ اس طریقے سے یہ مثال بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہی کھلا نقصان کہلاتا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا رہ گیا، یہی کھلا نقصان کہلاتا ہے۔ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرنے کا جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہے اور نہ ہی اس کو نفع پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں سکتا ہے، فائدہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو عبادت کرنا بیکار ہے۔